والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم ان مع العسر یسرا۔ مت سہل ہمیں سمجھو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں سمجھو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ گھوڑی گھاٹ کے جس سرزمین پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، آج سے 50 سال پہلے کے گھوڑی گھاٹ کو نگاہ میں رکھیے۔ راستوں کی دشواری اور جو جغرافیائی اعتبار سے مشکلات تھے ان کو اپنی نظر میں لائیے، اور انہی حالات میں ایک بچہ اس سرزمین سے اٹھتا ہے، علم کی بلندی کو چھوتا ہے اور ملت کی خدمت کی چٹائی پر بیٹھتا ہے، اور اتنا اونچا مقام حاصل کرتا کہ آج مجھے جرأت سے کہنے دیجئے کہ ہندوستان میں جب بھی ملت کی تاریخ لکھی جائے گی تو گھوڑی گھاٹ کے تذکرے کے بغیر وہ ادھوری رہے گی۔ یہ اللہ نے اس زمین کو مقبولیت عطا فرمائی۔ ملت کی تاریخ اس زمین کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ، جس کو دنیا حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ بندہ عاجز جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کے رواں رواں پر ان کا احسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں موت کے آخری لمحے تک ان کے احسان سے میرا رواں رواں گرابار رہے گا۔ جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو انہیں اپنے ایسے مقربین میں جگہ عطا فرما جو تو نے صدیقین کے لیے اور اپنے مقربین کے لیے خاص رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی اعتبار سے خوش نصیب بنایا تھا، اور خوش نصیبیوں کے حالے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی گزارنے کا موقع دیا، لیکن ان کی بڑی ایک خوش نصیبی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا خلف رشید، جس کو پروفیسر عبدالواحد کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا ان کو عطا فرمایا۔ یاد رکھیے، اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کے نقش قدم کو تابندہ رکھنے کے لیے اور اس کی زندگی کے جو نقوش ہیں اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ ایسے سلسلوں کو جاری کرتا ہے، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا یہ مضبوط نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محترم حضرت مولانا عبدالواحد صاحب کو اس مشن پر کھڑا کیا جو حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب جس مشن پر زندگی بھر کام کرتے رہے۔ اور مجھے فخر کے ساتھ یہ کہنے دیجیے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک آدمی ملازمت کی مصروفیت کے ساتھ، صحت کی کمزوری کے ساتھ، کیا اپنے ارد گرد ایسے چمن اور ایسے گلدستہ سجائے گا جس کو دیکھ کر یہ لوگ سوچیں گے کہ آخر کس ہاتھ نے اس چمن کو سنوارا، اس چمن کو سجایا ہے۔ آپ جا کر دیکھیے، جو بچیوں کا ادارہ پھلواری کی سرزمین پہ چلتا ہے اور جو اس کی تعلیم و تربیت کا نظام ہے، میرا یقین ہے کہ ہر صاحب علم اس سے متاثر ہے۔ آپ امراہ پہ نگاہ ڈالیے، بچیوں کی تعلیم کا اتنا شاندار نظام، یہ اللہ کا بندہ اپنی صحت کی کمزوری کے باوجود، مصروفیت کے باوجود اتنے بڑے نظام کو کھڑا کیے ہوا ہے۔ اور یہ چراغ جو حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات میں جلایا تھا کہ گھوڑی گھاٹ میں یہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ کا قیام ہو اور یہاں سے بچوں کی دینی تعلیم کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے، آج وہ بھی پوری قوت اور توانائی کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، میں آج چند سال پہلے آیا تھا اور مولانا نے مجھ سے کہا کہ اسکول کی بنیاد رکھ دیجئے۔ یہ کمزور ہاتھ نے بنیاد رکھی، دعا کی،
مجھے کیا معلوم کہ آج اس کی 2 منزلہ بلڈنگ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ وسائل محدود ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ کوئی باہر سے پیسے آتے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ کوئی ایسا دست اور ہاتھ ہے جو ان کی مٹھی میں لا کر بڑی رقم دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ 2 بجے رات تک فون پر نوک کر کے لوگوں کو جگا کر بیدار کر کے بھائی بہنیں رشتہ داروں اور اپنے اہل خیر حضرات کو متوجہ کر کے آج تنکے کو جوڑ کر یہ آشیانہ کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ ان کے حوصلے کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے مشن میں اپنی خاص نصرت کو شامل فرمائے۔ اور میں آپ سب سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت مولانا نظام الدین صاحب ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اگر ان کے مشن سے ہمیں محبت ہے، تو یہ ان کی ذات کا مشن نہیں بلکہ ملت کی فلاح کا مشن ہے۔ جو مشن ملت کے فلاح کے نام پر آج مولانا عبد الواحد صاحب مدث اللہ العالی کے ہاتھوں سے جاری ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کا عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ قدم بقدم ان کے ساتھ رہیں گے۔ اگر ہاتھ اٹھاتے تو میری ہمت بڑھ جاتی۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور دوسری گزارش یہ بھی ہے کہ مولانا بار بار صحت کے اعتبار سے لڑکتے رہتے ہیں، اور معلوم نہیں اللہ کیسے غیبی سسٹم سے ان کو حفاظت کرتا رہتا ہے۔ جب بھی آپ کا ہاتھ اٹھے، آپ اپنی دعا میں جہاں حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترقی درجات کے لیے دعا کرے، وہاں مولانا عبد الواحد صاحب کی عمر میں برکت کی دعا فرمائے، ان کی عافیت اور صلاح کے لیے اللہ سے بھیک مانگے۔ اور مجھے ایک بات اور کہنے دیجئے کہ جس طرح حضرت مولانا سید نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ خوش نصیب تھے کہ ایسا فرزند ملا، مولانا عبد الواحد صاحب بھی خوش نصیب ہیں کہ انہیں مولانا شہزاد اکرم جیسا دوست بھی ملا ہے، جو قدم بقدم ان کے ساتھ ہے، پورے اعتماد کے ساتھ جب سے آنکھیں دیکھ رہی ہے، اور جب سے ہم لوگ ان کو اپنے ساتھ دیکھ رہے، الحمدللہ پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ مولانا کے ساتھ قدم بقدم مل کر اس سفر کے اندر اس کے ہمراہ ہے۔ مولانا کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور یہ پوری ٹیم جو آج دین کی خدمت میں لگی ہے، میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں اور اکابر کی روح اور ان کے خلوص کی برکت سے قیامت تک اس کارواں کو اسی جوش عمل کے ساتھ جاری رکھنا۔ اللہ تعالیٰ یقین ہے کہ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ حاضرین کرام، اس وقت میں آپ کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ملک کا رنگ جس تیزی سے بدل رہا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ شاید ہمارے پرکھوں نے ملک کا رنگ بدلتے نہیں دیکھا، لیکن آج رنگ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ مشکلات ہمارے قدموں کے پاس آ کے کھڑے ہیں، اور ایک ایسا طوفان جو ہمیں ہچکولے دے کر اس زمین پر معلوم نہیں کن کن مصیبتوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں آنکھ کو کھول کر، جگر کو بیدار کر کے، ایک باشعور مسلمان کی حیثیت سے آپ کو سمجھداری کا ثبوت دینا ہے۔ اور سمجھداری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے قرآن میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یاد رکھیے، آج جو آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ 3 ضرورتیں ہیں۔ آج اس وقت جس چیز پر سب سے بڑا حملہ ہونے جا رہا وہ آپ کا ایمان ہے۔ یاد رکھیے، یہ ایمان آج یہی سب سے پہلا ٹارگٹ ہے، اور اسی ایمان کو چھیننے، اسی ایمان کے نور سے محروم کرنے کی سب سے طاقتور اور پاورفل کوشش کی جا رہی ہے، اور اسپین کے نقشے کو سامنے رکھ کر اسی تاریخ کو دہرانے کا منصوبہ طے کیا جا رہا ہے۔ کیا ایسے حالات میں جب تک میری آنکھوں میں چمک ہے، میرے اندر روح ہے، میں ایک زندہ انسان کی حیثیت سے چل پھر رہا ہوں، کیا اللہ کے رسول اور صحابہ کی سنتوں کو سامنے رکھ کر بولو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے، میں ایک ایک بندہ مومن سے کہا کہ اگر واقعتاً ہم مومن ہیں تو اللہ کہتا، جس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے ثم استقاموا، پھر اس پر وہ جم گیا، تو فرماتے ہیں امتحان تو ہوگا،
مشکلات تو آئیں گی، آپ کو امتحان سے گزرنا پڑے گا، لیکن خدا کی قسم جو صبر کر لے گا، اپنے قدم کو جمائے رکھے گا، ایسے طوفان میں اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دے گا، اللہ کی قسم خدا تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت بھی ہوگی اور اللہ کی طرف سے نصرت کے فیصلے بھی ہوں گے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ جگر عطا فرمائے کہ آج یہ دنیا جو مجھ سے ایمان چھیننا چاہتی، آپ کہیے کہ وہ اللہ جس کو میں نے رب مانا ہے، میں اسی کو اپنا مالک و مختار مانوں گا، میرا یقین رہے گا کہ ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، میرا یقین ہے کہ موت اور حیات برحق ہے، میرا یقین ہے کہ جو ایمان کی نعمت مجھے محمد الرسول اللہ سے ملی وہی میرے لیے سفینہ حیات ہے۔ اگر آپ یہ نیت کریں گے، ایمان کی حفاظت کی فکر کریں گے، تب جا کر یہ ایمان ہماری زندگی میں محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیے، بلا شبہ انسان کے لیے 5 چیزوں کی حفاظت ضروری ہے: جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور ایمان اور مذہب کی حفاظت۔ لیکن فرمایا کہ اگر ایمان کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی بھی درکار ہو، عزت بھی داؤ پہ لگانی پڑے، عقل کو بھی قربان کرنا پڑے، تو بھی سب کو قربان کیا جا سکتا، لیکن ایمان کو قربان کرنا کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی حج کا زمانہ ہے، لوگ مکہ مدینہ حج میں جائے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہر حاجی کے دل میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کھڑا کیا تو اللہ نے سب سے پہلے انہیں ایمان کی قربانی کے تعلق سے زندہ کیا، پھر ان کے عقل کی قربانی، پھر ان کے نسل کی قربانی۔ تاریخ کے اس دن کو یاد کیجئے جب نمرود کی آگ داغ رہی ہے، ابراہیم اس کے دہانے پہ کھڑے ہیں اور کہا جا رہا ہے یا تو اس اللہ کا ایمان رکھو یا اس آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بولو، بڑا امتحان حضرت ابراہیم کے سامنے تھا یا نہیں تھا؟ فیصلہ تھا کہ آگ میں جاؤ گے تو جل کر راکھ ہوگے، اگر نمرود کو خدا مان لو گے تو وقتی طور پر جان بچ جائے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم نے اپنی جان کے اوپر ایمان کو ترجیح دیا یا نہیں دیا؟ اور جب انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نمرود کی آگ میں کود کر دکھایا تو بولو اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت ابراہیم کے ایمان کا امتحان ہوا۔ حضرت ابراہیم مصر میں ہیں اور مصر سے حضرت ابراہیم جاتے ہیں اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کر تم مصر چلے جاؤ۔ لوگوں یاد رکھو، کیا ایک انسان جو زمین پر ہے اس کی جوان بیوی ہے، اس کی عزت کا سوال ہے، وہ دودھ پیتا بیٹا ہے جس کے جان کا سوال ہے، کیا اس کو چھوڑ کر کے جانا؟ بولو، یہ انسان کے لیے عقل کہتی ہے کہ شاید یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم مکہ سے نکلتے ہیں اور مکان قدیت کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی ہاجرہ ساتھ ہے، کہتی ہے کہ آپ مجھے اس بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کیا ایمان تھا اس بیوی کا؟ اس نے کہا کہ ابراہیم اگر یہ اللہ کا حکم ہے اذن لن یضیعنا، تب میرا یقین ہے کہ اللہ مجھ کو ضائع ہونے نہیں دے گا، اللہ مجھ کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ بولو، ابراہیم نے عقل کی قربانی دی، عزت کی قربانی دی، تو اس دودھ پیتے بچے کے پیر کی رگڑ سے اللہ نے زمزم کا کنواں جاری کیا یا نہیں کیا؟ یاد رکھیے، آج میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ملک میں جو رنگ چل رہا ہے اور جو طوفان کھڑا ہو رہا ہے، اس میں پہلی چوٹ ہمارے ایمان پر ہے۔ کہیں رہو، چاہے بھوکا رہنا پڑے، پھٹے ہوئے کپڑے میں جینا پڑے، چھپر کے مکان میں رہنا پڑے، اگر ایمان عزیز ہے تو کہیں بھی کوئی چاہے طوفان آئے، یکدر زبان سے صرف نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کے علاوہ کوئی رب نہیں، محمد کے علاوہ کوئی قابل تقلید نمونہ نہیں۔ انشاءاللہ اگر اس کی ہم حفاظت کریں گے تو سمیہ کی سنت زندہ ہوگی، جس کو ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر تو ایمان چاہتی ہے یا جان چاہتی ہے، اس نے کہا کہ مجھے ایمان عزیز ہے، کہا میں تیری جان لے لوں گا، کہا تو اپنے برچھے سے میری جان لے سکتا لیکن خدا کی قسم میرا ایمان میرے سینے سے چھین نہیں سکتا۔
بولو انشاءاللہ اگر وقت آئے گا تو اپنی جان، اپنے مال، اپنے عزت پر ایمان کو ترجیح دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور آخری لمحے تک انشاءاللہ ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ فرمایا کہ دوسری چیز آج کی ضرورت یہ ہے کہ اپنی پہچان کو بچاؤ، اپنی پہچان کو بچاؤ۔ یہ شناخت جو آپ کو ملی ہے، پہچان جو دین کا رنگ ہے، ایمان کا رنگ ہے، اس رنگ کی حفاظت کرنے کی تم فکر کرو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم سے کب کوئی آدمی کون سا ایسا کام کروا لے جس کی وجہ سے شاید دینی رنگ ہم سے چھین لیا جائے۔ آج گلے میں جنون ڈالوا دیا جائے، ہاتھ میں ایسے مالے پہنا دیا جائے، پیشانی پہ کشکے کھچوا دیا جائے، آپ کو ان حالات میں ڈالا جائے جہاں جا کر آپ کے دین کی پہچان گم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، وہ ایمان جو آپ کے سینے میں ہے، اسی ایمان کا رنگ آپ کی زندگی پر پہچان بن کر کھڑی ہے۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اگر ہم ایمان کے ساتھ ہیں تو میری زندگی میں ایمان کا رنگ بھی باقی رہے گا۔ ایمان کے رنگ کا کیا مطلب ہے؟ صرف داڑھی اور مونچھ ایمان کا رنگ نہیں ہے، بلکہ آپ کے ایک ایک عمل کے اندر دین کی خوشبو آنی چاہیے، نبی کے سنت کی خوشبو آنی چاہیے، اسلام کی خوشبو آنی چاہیے، تب جا کر کہا جائے گا کہ آپ نے اسلام کے پہچان کو بنا ہے۔ آج بیٹے کی پیدائش ہوتی، کیک کاٹتے ہو، کیا اس کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے ملتا؟ صرف اس لیے کہ پیسے کی کھنکھناہٹ آئی تو نبی کے پہچان اور سنت کی پرواہ نہیں رہی۔ کیا آج ہمیں بچے کی پیدائش پر بھی محمد الرسول اللہ کے پاسداری اور رنگ کی حفاظت ضروری ہے یا نہیں؟ آج بتاؤ کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، گھر میں ہمارے شادی ہوتی ہے، کیا اس شادی کے اوپر بھی اسلام کے رنگ کو چڑھانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن حالات ایسے ہیں، صورتحال ایسی ہے کہ ایسی صورتحال میں آج یہ رنگ بھی ہم سے چھنتا جا رہا ہے۔ آج جو مسلمانوں کی شادی ہے، اگر آپ باراتیوں کے منظر کو دیکھیں، آپ کا دل گواہی دے گا کہ شاید اس کا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا نہیں ہے۔ 50 اسکارپیو ماشاء اللہ، اور پھر باراتیوں کا جو تماشا ہوتا ہے اور جو صورتحال ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر شیطان شرم کرتا ہے۔ آج غیروں کے یہاں ہندوستان میں جہیز اور تلک کے رواج نے جڑ پکڑا، مسلمانوں نے آج اس کو جکڑ لیا، قبول کر لیا۔ آج مسلمانوں کے یہاں بھی کوئی شادی بغیر نوٹ گنے، بغیر پیسہ لیے اور بغیر جہیز کے نام پر سودا کیے ہوئے نہیں ہوتی ہے۔ کیا بولو، یہ ہماری پہچان کی حفاظت ہے؟ ہم نے اپنی پہچان کو گم کیا، دوسروں کی پہچان میں سم کیا، اور جو قوم اپنی پہچان کو کھو دیتی ہے، یاد رکھو اس کا دینی وجود زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم لوگ یہ نیت کریں کہ اگر ہمارے یہاں پیدائش کا موقع ہے تو اس پر بھی دین کا رنگ ہوگا، اگر ہمارے یہاں موت کا منظر ہے اس پر بھی دین کا رنگ ہوگا، اگر ہمارے یہاں شادی بیاہ کا معاملہ ہے تو اس پر بھی دین کا رنگ ہوگا، اگر ہماری تجارت ہے تو اس تجارت کے اوپر بھی دین کا رنگ ہوگا، اگر ہم معاملات کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو اس پر بھی دین کا رنگ ہوگا، میاں بیوی کی زندگی پر دین کا رنگ ہوگا، بال بچوں کے ساتھ تعلقات پر بھی دین کا رنگ ہوگا، اگر ہم وراثت کا بٹوارا کرتے تو اس میں بھی نبی کی طریقے کا خیال ہوگا، اگر پڑوسی کے ساتھ معاملہ کرتے اس میں بھی محمد الرسول اللہ کی سنت کی حفاظت ہوگی۔ بولو، اگر یہ طریقہ زندگی آ جائے تو کیا ہماری دنیا میں، ہماری زندگی میں دینی رنگ کی حفاظت ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ لوگوں، کیا ہم آپ سے وہ درد بنائیں؟ آپ تو مرد ہیں، اللہ نے ایمان دیا، مردانگی کی طاقت دی۔ اسی ہندوستان کی ایک بیٹی مروہ نام کی جو فرانس گئی تھی اور جا کر اپنے بزنس کا کام شروع کیا تھا، لیکن وہ مسلمان بیٹی جو حجاب کے ساتھ فرانس میں نکلتی تھی، عیسائیوں نے اس کو منع کیا کہ تم اس کے ساتھ نہیں نکل سکتی، اس سرزمین پہ رہنا ہوگا تو بغیر حجاب کے چلنا ہوگا۔ اس بیٹی نے کہا کہ میں تو اس حجاب کو، فاطمہ کے اس سوغات کو، محمد الرسول اللہ کے اس طریقے کو اپنی زندگی میں چھوڑ نہیں سکتی۔ عیسائیوں نے اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ کیا، مروہ نام کی بیٹی کو عدالت میں بلایا گیا، مروہ نام کی اس بیٹی نے کہا
کہ جج صاحب آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جج نے کہا یہ فرانس ہے، یہاں تمہیں دو میں سے ایک راستہ چننا ہوگا، یا تو تم اس پردے اور حجاب کے ساتھ رہو، یا نہیں تو تم اپنی بزنس اور تجارت کو چھوڑ کر ملک خالی کر دو۔ ان دو میں سے کوئی ایک، یا تو حجاب کو چھوڑو یا اس ملک کو چھوڑو۔ بولو تجارت کا بڑا نقصان تھا یا نہیں تھا؟ زندگی کا ایک بڑا سوال اس کے سامنے تھا، لیکن قربان جاؤ اس کے ایمان پر، اس کے دینی رنگ کی حفاظت پر۔ اس مروہ نام کی بیٹی نے کہا کہ جج صاحب میں 100 مرتبہ فرانس کو چھوڑ سکتی ہوں، لیکن فاطمہ کے اس سوغات کو ترک کرنا قبول نہیں کر سکتی۔ عیسائیوں کو جوش آیا، ایک نوجوان نے اسی عدالت میں ریوالور نکالا اور اس کے سینے پہ گولی چلائی۔ مروہ کے سینے میں گولی لگی، وہ زمین پر گری، اس کی روح پرواز کر گئی، لیکن اس کے جسم سے بہنے والے خون نے قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ اگر تم بھی محمد کے اس ایمان کے سوغات کو دل میں رکھتے ہو، اس کی پہچان کے ساتھ جینا کرتے ہو، طے کرو کہ تم جان دے سکتے ہو لیکن اپنی پہچان کو کھونا قبول نہیں کر سکتے ہو۔ آج اگر یہ شان میری پیدا ہو جائے، انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا، پہچان کی حفاظت ہوگی، کوئی میرے وجود کو گم نہیں کر سکے گا اور کہیں بھی میرا وجود کھونے کے قابل نہیں ہوگا۔ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آج سکھوں کی آبادی کتنی تھوڑی ہے، لیکن اس نے اپنے پہچان کی حفاظت کی ہے۔ آج بولو یہ سکھ دنیا کے کسی کونے میں رہیں، بولو اپنی پگڑی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، آج وہ اپنی داڑھی کے ساتھ ہے یا نہیں، اور کہیں بھی وہ چلے بولو وہ اپنی پہچان سے پہچانا جاتا کہ نہیں پہچانا جاتا۔ یہ کس کا ماننے والا؟ وہ گرو نانک جس نے کتنے سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی، ایک محمد سلیم نام کے مولوی سے گیان لیا، باقاعدہ عربی کی کتاب پڑھی۔ آج اس گرو نانک کو ماننے والا سب کچھ قبول کر سکتا، لیکن اپنی پگڑی اور داڑھی کے ساتھ سمجھوتا کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ آج اس کو اپنے اس پیشوا سے اتنی محبت ہے، کیا مجھے اپنے محمد الرسول اللہ سے اتنی بھی محبت نہیں جتنا اس سکھ کو آج گرو نانک سے محبت ہے؟ آج بولو میرے حالات اتنے بگڑ گئے کہ آج یہ مسلمان مسجد جاتا ہے تو پلاسٹک کی ٹوپی ڈھونڈتا ہے۔ ارے سر پر نہیں رکھ سکے، 5 روپے کی ٹوپی جیب میں تو رکھ سکتے ہو۔ ارے کم سے کم اتنی حفاظت کے قابل تو تم بنو۔ کیا اس سے بھی تم کو اتنا اگر دوری اختیار کرو گے، بولو ہمارے لیے اس پہچان کا بچانا کیسے حلی ہمارے لیے آسان ہوگا؟ آج یہ منموہن سنگھ پردھان منتری ہو کر اس ملک میں بولو بغیر پگڑی اور داڑھی کے ساتھ رہے یا نہیں رہے؟ اگر ہندوستان کی پبلک ان سے کہتی کہ منموہن سنگھ 2 میں سے ایک راستہ چنو، یا تو تم اپنی پگڑی لو اور داڑھی لو یا پردھان منتری کی کرسی لو، میرا یقین کہتا ہے کہ منموہن سنگھ پردھان منتری کی کرسی چھوڑ سکتا لیکن اپنی پگڑی اور داڑھی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ آج اس کے اندر یہ جوش، اس کے اندر عقیدت کا یہ جذبہ، کیا وہ محمد الرسول اللہ جو خلاصہ کائنات ہے، وہ قرآن جو کتابی ہدایت ہے، وہ اللہ کا فرمان جو راہ نجات ہے، کیا ایک مسلمان اس پر سب کچھ تج کر اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو کھڑا رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نیت کریں، تجارت پر مسلمانیت کا رنگ چڑھائیں گے۔ جھوٹ تجارت میں نہیں ہوگی، دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی، بے ایمانی نہیں ہوگی، اندھا بھی آئے گا تو پورا سامان ملے گا، ملاوٹ کی کھیتی نہیں ہوگی اور کوئی بھی غلط کام ہماری تجارت پہ داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو شخص کسی کام میں دھوکہ دیتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا لیکن محمد الرسول اللہ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اگر تجارت پہ یہ رنگ چڑھ جائے، دنیا آپ کی طرف لپکے گی، آپ پر اعتماد کرے گی۔ آپ اپنے شادی بیاہ کو پاک کر کے آج جہیز کے دروازے کو بند کیجئے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دوسرا لپک کر آپ کے اس طریقے کو دیکھ کر آپ کے قریب آنے پر فخر محسوس کرے گی۔ لیکن آپ نے اپنے کو تو اسی غلط رنگ میں رنگا لیا۔ آج کتنے برے حالات ہیں، 45 سال پہ شہر کی بیٹیاں بستر پہ رو رہی ہے، ماں کے دہلیز پر آنسو بہا رہی ہے، اور صرف نوٹ کی گڈی نہیں رہنے کی وجہ سے آج وہ زندگی میں اس لائق نہیں ہے کہ شادی کر سکے۔ میرے پاس ایک قاسمی عالم دین جو دارالعلوم سے فارغ ہیں، نائی برادری سے تعلق رکھتے تھے، وہ آئے اور مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب مجھے اجازت دیجئے، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ خودکشی کریں گے؟ آپ کو کیوں اس کی نوبت آئی؟
انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میری 3 بیٹیاں ہیں، پہلی بیٹی کی عمر آج وہ 5-7 سال سے جوان دہلیز پر بیٹھی ہے، میں نے جگہ جگہ رشتہ تلاش کیا، 15 سے زیادہ مہمانی میرے دروازے پر ہو چکی ہے، لیکن کوئی نوٹ کے بغیر میری بیٹی کا ہاتھ جو پڑھی لکھی ہے، شکل صورت کی اچھی ہے، اس کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے۔ 8 اور 7 لاکھ کا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے، میں 10,000 کمانے والا، 5-6 بال بچوں کے ساتھ جینے والا، میرے پاس کوئی زمین جائیداد نہیں، آپ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ جب رات کو میری بیٹی روتی ہے، میں گھر میں آتا ہوں، جگر کام نہیں کرتا، جی چاہتا ہے زمین پھٹ جاتی، میں اس میں سما جاتا، بیٹیوں کی سسکیوں کا سننا نصیب نہیں ہوتا۔ آج لاکھوں بیٹیاں قوم کی سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، حالات کا سمجھوتا کر کے ایمان کو بیچ رہی ہے۔ کیا سوچتے ہو کہ میرا حج مجھ کو بچا لے گا؟ میرا روزہ بچا لے گا؟ میری تراویح بچا لے گی؟ کسی سماج کی ایک بیٹی بھی اگر مرتد ہوتی ہے، جہیز یا نکاح کی دشواری کی بنیاد پر پوری آبادی کا مسلمان خدا کی عدالت میں ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، جب تک اس بیٹی کا انصاف نہیں ہوگا تمہارا قدم اللہ کی جنت کی طرف بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے شعور کو زندہ فرمائے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہمیں اپنی پہچان کو بچانا ہے، پہچان کو بچانا ہے۔ مسلمان جھگڑا کرنے میں کمزور نہیں ہے، الحمدللہ، دنیا میں چاہے جو بھی ہو۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا کہ یہ جو انسان اور انسان ہے، اکثر شیء جدلا، وہ تو بڑا جھگڑالو ہے، اس کا ٹمپریچر بڑا جلدی ہائی ہوتا اور آسمان کو چھوتا ہے۔ لوگوں، ایک تھانے کے داروغہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں پرموشن لے کر کے اس علاقے میں آیا تھا کہ مسلمان ہے، لگا کہ مجھ کو چین ملے گا، لیکن وہاں تو معاملہ ہوتا تھا بڑا بڑا مرڈر کا، یہاں تو مرغی کا جھگڑا، بکری کا جھگڑا، معلوم نہیں چھوٹے چھوٹے سڑکوں پر کمپنی کا جھگڑا، یہ ہمارے اس پہ آتا۔ مولانا، ہم دماغ ہمارا پاگل ہو رہا کہ ہم لوگ کیسے قوم کے درمیان کھڑے ہو چکے۔ کیا یاد رکھیے، جھگڑا کرنا اچھی بات ہے، ارے لڑنا اچھی بات ہے، یہ تو ہمیں سبق ہی نہیں سکھایا گیا۔ ہمیں تو کہا گیا کہ گرتے کو اٹھاؤ، ہمیں کہا گیا کہ پیاسے کو پلاؤ، ہمیں کہا گیا کہ بھوکے کو کھلاؤ، ہمیں کہا گیا کہ روتے کا آنسو پوچھو، ہمیں کہا گیا کہ ہم وہ حسن اخلاق بانٹیں کہ ہماری زبان سے خوشبو نکلے، کبھی ہمارے زبان سے جھگڑے اور توڑ کی بدبو نہ نکلے۔ کیا یہ ہمیں سبق دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ اگر یہ سبق دیا گیا تو بولو ہمارے گھر میں جھگڑے کم ہونے چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن اگر جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کے حل میں اسلامی رنگ چڑھنا چاہیے۔ اسلامی رنگ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی ہدایت یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ بگڑ جائے تو گھر میں حل کرو، سماج کے لوگ مل کر اس کو حل کرو، انصاف کو سماج میں زندہ کرو اور آپس کے معاملے کو آپس میں حل کرنے کی کوشش کرو۔ ہر گاؤں میں لوگوں کے اعتبار سے بہت سارے ذمہ دار ہوتے ہیں، اگر ایسے ذمہ دار یہاں موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اور خدا کھانے میں کہتا ہوں کہ آپ نے بہت عبادت کی ہوگی، بہت نماز روزے کیے ہوں گے، لیکن سنیے، اگر آپ کسی آبادی کے ذمہ دار ہیں اور کسی 2 بھائی میں جھگڑے ہو گئے اور آپ نے آدھے گھنٹے کا وقت دے کر اس کو سلجھا دیا، نبی کی زبان کہتی ہے کہ آپ کو 70 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا، 70 سال کی نفلی عبادت کا ثواب۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ پوری ایمانداری کے ساتھ ہم لوگ گھر کے جھگڑے کو گھر میں سماج میں نپٹانے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہاں حل نہیں ہو تو وکیل صاحب کے پاس سرکاری عدالت میں جا کر کے ایمان بیچنا، عزت بیچنا، گاڑی کمائی کو برباد کرنا، بولو یہ میرے ایمان کی شان کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ، پھر میں دعا کرتا ہوں حضرت امیر شریعت مرحوم کے لیے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر انہوں نے یہاں دارالقضا کا نظام کھڑا کیا اور وہاں سے انصاف کے دروازے کو آسان کیا، اور آج پھر وہی دروازہ آپ کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ کیا آپ اگر مسلمان ہیں تو کیا آپ کے جھگڑوں کے حل کے اوپر اگر ہمارے گھر میں معاملہ حل نہ ہو، سماج میں حل نہ ہو، بولو انشاءاللہ اس خدا کی عدالت میں لا کر ہم لوگ انصاف چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ یہ شوق پیدا کرو، بھکاری مت بنو، دوسروں سے بھیک مت مانو۔ اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے، اللہ تمہیں نے نبی کے طریقے کو دے کر اس قابل بنایا،
کہ تم خود کفیل بن کر زندگی گزارو، فقیر بن کر زندگی مت گزارو۔ تم فائل لے کر دوسروں کے پیچھے گھومنا، اپنے پسینے کے پیسے جس کو تم پڑھا سکتے ہو، بچے کو اچھا مکان بنا سکتے ہو، آج اس کو برباد کر کے اپنی بیٹیوں کی عزت کو تباہ کرنا، بولو یہ ہمارے ایمان کی شان کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ آج یہ گوڑی گھاٹ میں دارالقضا کا نظام دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر عہد کریں کہ جب تک مجھے اللہ نے ایمان کی نعمت دے کر زندہ رکھا، اگر کبھی بھی کوئی معاملہ بگڑے گا، سماج میں حل نہیں ہوگا، تو ہم دوسری عدالتوں میں جانے کے بجائے انشاءاللہ محمد الرسول اللہ کے اس عدالت سے انصاف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اٹھائیے ہاتھ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ یہاں سے فیصلوں کی راہ کو آسان بنائے۔ لوگوں، جیتنے والا بھی جیتتا ہے، ہارنے والا بھی جیتتا ہے۔ جیتنے والا اس لیے جیتا کہ اس کے حق میں فیصلہ ہوا، ہارنے والا اس لیے جیتا کہ اس نے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اس لیے یہاں کوئی خسارہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ اور پھر آج کے حالات میں جو عدالتوں کے حالات ہیں، آپ اس سے واقف ہیں۔ آج کروڑوں معاملات پینڈنگ میں پڑے ہیں اور انتظار میں ہے کہ کوئی فیصلہ کرے۔ باپ مقدمہ کرتا ہے تو شاید بیٹے کو انصاف مل پاتا ہے، اور کاغذ کے ٹکڑا کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لوگوں، اس وقت تک وہ بندہ لٹ چکا ہوتا، اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ دو بھائی کے درمیان جھگڑا ہے، آیا کہ حضرت دعا کیجئے کہ صلح ہو جائے۔ پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ ہماری 10 کٹھے زمین کا جھگڑا 7 سال سے چل رہا ہے۔ بولا کیسا معاملہ؟ کہا کہ ہمارا 7 قسط مقدمہ سرکاری عدالت میں ہے، 5 لاکھ سے زیادہ میرے بھائی کا خرچ ہوا اور 3-3.5 لاکھ سے زیادہ میرا خرچ ہو چکا ہے، میرا بھائی کئی مرتبہ جیل جا چکا۔ پوچھا وہ زمین کی قیمت کتنی ہے؟ کہا 50,000۔ بولا خرچہ کتنا ہوا اب تک؟ کہا 5-6 لاکھ اس کا، 3-4 لاکھ میرا۔ کہا کہ 10,000 کی زمین کے لیے تم نے اتنے بڑے پیسے خرچ کیے، وقت اور پیسہ گوایا، تمہیں احساس نہیں ہوا؟ تو چٹک کے کہنے لگا مفتی صاحب، جھگڑا زمین کا نہیں، جھگڑا موچ کا ہے، موچ کا۔ آج 80% جھگڑا موچ کا ہے، اور اسی موچ نے ہمیں تباہ کیا۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ نے فرمایا موچ کٹاؤ، داڑھی کی حفاظت کرو، نہ موچ رہے نہ تم کو جوش آئے گا۔ بولو یہ موچ جو ہے انسان کو تباہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرمائے، اللہ مجھے جرأت دے۔ بولیے انشاءاللہ ہم لوگوں نے جو وعدہ کیا اس پر ثابت قدم رہیں گے۔ اور جو لوگ یہاں نہیں آئے ہیں، پورے اس ضلع کے ایک ایک حلقے میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو جوڑیں گے، بیدار کریں گے، یہاں تک ان کو آنے کی دعوت دیں گے تاکہ وہ لوگ اس کی حفاظت کر سکے اور وہ لوگ بھی انصاف کے اس گھر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کریں گے انشاءاللہ اس سلسلے میں، اور اس نظام کو اتنی طاقت دیں گے کہ اس کا صحیح فائدہ ملت کو پہنچ سکے اور ملت اس ادارے کے فائدے سے مستفید ہو سکے۔ بس میرے بھائیوں، میں نے آپ سے کہا کہ ان حالات کے طوفان میں سب سے پہلے ہمیں ایمان پر ڈٹنا ہے۔ وہ لوگ ڈٹیں گے، گھبرائیں گے تو نہیں؟ بنگلور کی اس بیٹی کی طرح جس کو گھیر کر اسکول میں کہا گیا تھا کہ تم چھوڑ دو، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس کی حفاظت کر کے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت امیر شریعت، حضرت امیر شریعت، امارت شریعہ، امارت شریعہ، خارقہ رحمانی منگیر۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ میرے بھائی، میں نے آپ سے اس بات کی گزارش کی کہ آج کے بدلتے حالات میں پہلی ذمہ داری ایمان پر جمنا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ پوری ذمہ داری سے جمیں گے۔ دوسرا کام اپنی زندگی پر دین کا رنگ چڑھانا ہے، اور اس کا مطلب میں نے بتایا
کہ سر کے بال سے لے کر تلوا کے ناخن تک، موت سے لے کر کے حیات تک، زندگی کے ایک ایک عمل میں انشاءاللہ اگر دین کے رنگ کی حفاظت کریں گے تو یہ ہمارے وجود کی بقا کی ضمانت ہوگی۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ یہ کام کریں گے، اور اسی کا ایک حصہ ہم نے بتایا کہ ہم اپنے معاملات اور جھگڑوں میں دین کا رنگ ایسے چڑھائیں کہ یہ جو دارالقضا کا نظام قائم ہوا ہے ہم ہر قیمت پر اس کی طرف رجوع کریں گے، اور اپنے بھائیوں کو رجوع ہونے کی دعوت دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ اس سلسلے میں کہیں سے کوئی اگر معاملہ کھڑا ہو تو ہم لوگ جرأت اور ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے اس شرعی نظام کی حفاظت کی پوری ہمت کے ساتھ ہم لوگ محنت کے ساتھ اس خدمت کو انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ تو دو بات، ایمان پہ جمنا ہے انشاءاللہ، اور ایمان کے رنگ کو زندگی میں باقی رکھنا ہے، اور آخری بات اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ اپنے کو بولو آج ضرورت بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی؟ ہم کو باہر کی گولی کا وہ ڈر نہیں جو اندر کے کنکڑ سے ڈر لگتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ اگر کسی سڑک اور روڈ پہ چلے اور آپ کے پیر میں جوتا ہو تو آپ روڑے والے سڑک پر جوتا کے سہارے چل سکتے ہیں، لیکن چھوٹا سا کنکڑ بھی اگر جوتے میں گھس جائے تو آپ 4 قدم بھی سڑک پہ چل نہیں سکتے، اس لیے کہ کنکڑ جوتے کے اندر گھس گیا ہے۔ بولو یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم باہر سے بالکل نہیں گھبراتے، اللہ مددگار ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اندر کی حالات کو درست کریں، اپنے آپ کو ملت کی حیثیت سے جوڑیں۔ ہم کو جوڑ کے لیے ایک دھاگا دیا گیا، اس دھاگے کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یاد رکھیے، ذات کے نام پر، برادری کے نام پر، ٹولے اور ٹپر کے نام پر، کسی اور نام پر ہمیں نہیں بلکہ ایک کلمے کی بنیاد پر ہمیں کھڑا ہونے کی دعوت دی گئی۔ کیا آج کے اس حالات میں، کیا اس بنیاد پر اپنے آپ کو جوڑنے اور اندر کے اس کنکر کو ختم کر کے ایک دوسرے سے دل ملا کر جینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میں یاد رکھیے، ایک مٹھی بالو ریت بھی اگر کوئی مٹھی میں لے لے، حالانکہ وہ ذرہ ہے، اور سامنے والے کے چہرے پر پھینک دے تو یہ ذرہ بھی اس کو 10 منٹ سوچنے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ کیا کیا دنیا میں نہیں ہے۔ مدھو مکھی معمولی مکھی ہے، جس کو پکڑ لے تو آپ مسل سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے چھتے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہاتھ ہم نے ڈالا تو ایک نہیں پورا چھتا میرے بدن سے چمٹ جائے گا۔ آج 1000 کمزوری کے باوجود اس پر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کنکر نہیں پھینک سکتے۔ آج مدھو مکھی میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ آج چوٹی پہ نظر ڈالیے، بڑی چوٹی جدھر جاتی ساری چوٹیاں ان کے پیچھے چلتی ہے، کیا چوٹی میں اتحاد ہو سکتا؟ آج بھیڑ بکری کو دیکھیے، بڑی بھیڑ ندی میں کود جائے، ساری بھیڑ اس کے پیچھے ندی میں کود جاتی ہے۔ بھیڑ بکری میں اتحاد، اور یہ کلمہ پڑھنے والی امت میں اتحاد نہیں، اس میں جوڑ نہیں، اس میں ایمان کے نام پر آپس میں طاقتور ملاپ نہیں۔ یاد رکھیے، اس زمین پر اس سے بڑھ کر خسارے کی بات نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جب کوئی قوم آپس میں ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ کی رحمت اس سے روٹھ جاتی ہے، اور دنیا کے تمام ترازو میں اس کا وزن گھٹ جاتا ہے۔ اللہ مجھے سمجھ عطا فرمائے کہ انشاءاللہ ہم کلمے کی بنیاد پر ایک اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور نیت کرو اس کو بچانے کے لیے کہ آج سے ہم طے کر کے خدا خانے میں جاتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے تو زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بولو جوڑنے کا یہ آخری نسخہ ہے یا نہیں؟ اگر اس کو قبول کر لو، اللہ بے پناہ جوڑ آپس میں عطا فرمائے گا۔ تو کیا ہم لوگ آج یہ نیت کر کے جاتے ہیں؟ آپ کی عمارت شریعہ جو حضرت مولانا نظام الدین کی امانت، حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد کی امانت، بولو اسی جوڑ کے لیے قائم کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ اس سرزمین پر بیٹھ کر کے لوگوں نے اس ادارے کو اس لیے کھڑا کیا کہ وہاں سے صرف ایک آواز اٹھی، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ آئے، اور اس دیوار کو صرف کلمے کی بنیاد پر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ آج تقریباً 100 سال سے زیادہ مدت سے یہ دیوار اسی کلمے کی وحدت کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہر مسلمان کو اسی کلمے کے ساتھ جڑنے کی آواز دے رہی ہے۔ کیا اس عمارت شریعہ کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو جوڑ کر
ایک کلمے کی بنیاد پر مضبوط ہو کر اگر کوئی چوٹی بڑی چوٹی کے پیچھے چل سکتی ہے، چھوٹی بھیڑ بڑی بھیڑ کے پیچھے چل سکتی، تو کیا یہ امت محمد الرسول اللہ نے جو نظام برپا کیا کہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور جس کو تم نے اپنا امیر چنا اس کو مان کر زندگی گزارو، تو کیا یہ ہمارے لیے ایک بن کر جینے کی پہچان ہمارے امیر شریعت ہے یا نہیں؟ اور ہماری عمارت شریعہ ہے کہ نہیں؟ لیکن افسوس کہ آج بہت سارے ناسمجھ لوگ اس کے اندر بھی کنکری پھینکنے اور کچھ حالات کو کھڑا کر کے نعوذ باللہ مختلف طریقے سے ملت کو توڑنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اللہ بہت بڑا ہے۔ اس عمارت کی ایک ایک اینٹ میں، ایک ایک ذرے میں ہمارے اکابر کا خلوص شامل ہے، ان کے رات کی دعاؤں، ان کے آنسو کے بند، ان کی زندگی کی قربانیاں شامل ہیں۔ انشاءاللہ یہ چراغ قیامت تک اسی وحدت اور اجتماعیت کے ساتھ جلتا رہے گا۔ میں اخیر میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا کہ ہم طے کریں کہ جس سماج میں رہتے ہیں، بولو ہم جوڑنے والے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ توڑنے والا ہاتھ سب سے بڑا مجرم ہاتھ ہے، جوڑنے والا ہاتھ اللہ کے نزدیک سب سے مبارک ہاتھ ہے۔ اور جب ہم چاہتے ہیں کہ اس زمین پر ملی وحدت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزاریں، تو کیا عمارت شریعہ کا سایہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اور جو ہمیں امیر شرعی ملے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو ایسے خانوادے سے جوڑا، جس خانوادے کی خدمات 300 سال پر محیط ہے اس ملک کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کی برکت سے ملک کے ایک ایک کونے میں دین اور ایمان کو زندہ کرنے کا کام کیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسی شخصیت کو، اسی خانوادے کے چراغ کو آج ہمارے سر پر